أهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ فتح آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے چونکہ بحث اور واقعہ چل رہا تھا صلح حدیبیہ کا، تو صلح حدیبیہ پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری عمرہ کے غرض سے جب جا رہے تھے تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے، لیکن منافقین پیچھے رہ گئے، اور وہ پیچھے اس لیے رہے کہ انہیں یہ معلوم تھا، کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کے روابط ان کے ساتھ قائم تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ ان کا جانا ہے اور وہاں پر شہید ہونا ہے، یعنی مشرکین نے ان میں سے ایک بندے کو بھی واپس نہیں چھوڑنا۔ تو چونکہ منافقین کو اس بات کا علم تھا تو وہ نہیں گئے، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو تلواروں کے بغیر جا رہے ہیں، یہ تو اسلحہ کے بغیر جا رہے ہیں، یہ تو زیروں کے بجائے احرام باندھ کر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا ذکر فرمایا اللہ نے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب کہیں گے آپ سے میرا پیغمبر، المخلفون پیچھے رہنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ قبائل تھے مدینہ کے آس پاس قبائل، اس میں قبیلہ غفار بھی ہے، اس میں قبیلہ جو ہے نا عظیمہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے مزینہ قبیلہ، یہ منافقین کے بڑے قبیلے تھے، یعنی زیادہ تر ان میں منافقین رہتے تھے۔ تو فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں میں، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مال نے مشغول کر رکھا تھا۔ جب آپ واپس آ جائیں گے نا، آپ کو فتح مل جائے گی، معاہدہ طے پائے گا، تو آپ جب آئیں گے تو یہ کیا کہیں گے، او جی بس کام کاج نے بس ایسا مصروف کر رکھا ہے، بس ٹائم ہی نہیں ملنا۔ تو یہ بات ہے، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مال نے مصروف کر رکھا ہے، وَأَهْلُنَا، اور ہمارے اہل و عیال نے، بال بچے ہیں جی بس ٹائم ہی نہیں ملنا، انہوں نے بارش لگے رہنے۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ہمارے لیے بخشش طلب کر دے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرا پیغمبر کہہ دیجئے ان سے، فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون تمہارے لیے مالک ہے اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، کون ہے مالک پھر تمہیں بچانے والا، ٹھیک ہے نا، اگر تمہیں اللہ کوئی نقصان دینا چاہے، ہاں، اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، یا اگر تمہیں نفع دینا چاہے تو کون ہے جو اس نفع کو روکنے والا ہے؟ کوئی ہے اس طرح؟ نہیں۔ آگے فرمایا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ رب العالمین جو تم اعمال کرتے ہو خبیرا، خبر رکھنے والا ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا ہے، اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ کبھی بھی رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ وہی بات ہے نا، یعنی ان کو تو ذہن میں یہی تھا کہ یہ واپس نہیں آنے، نہ جاؤ بس، ٹھیک ہے نا، ان کو تو پتہ تھا۔
تو فرمایا تم نے گمان کیا کہ اللہ ينقلب الرسول، کہ رسول واپس نہیں آئیں گے، لوٹ کر نہیں آئیں گے، والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، اور مومن اپنے گھروں کی طرف ابدا کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین بنا دی گئی ہے۔ اب یہ مزین کا مطلب، یہ مزین لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ زینا ذالک فی قلوبکم، یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بنا دی گئی ہے، یعنی تم نے دل میں اچھا سمجھ لیا کہ نہ آئے تو اچھا ہے، یعنی تمہیں یہ پتہ تھا کہ بھئی یہ تو نہیں آئیں گے، لیکن دل میں خوش بھی تھے کہ نہ ہی آئے تو ٹھیک ہے، یعنی یہ مومن سب ادھر شہید ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہے۔ تو فرمایا زین ذالک فی قلوبکم، یہ بات خوبصورت بنا دی گئی تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کیا ہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم قوم ہلاک ہونے والے، تم ہلاک ہونے والے ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کو تیار کیا ہے، ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، ویعذب من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ رب العالمین غفوراً بخشنے والا، رحیماً بڑا مہربان ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، اب اس کا پس منظر دیکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں عنقریب ایک فتح دینے والا ہوں، اور اس صلح حدیبیہ یعنی صلح ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے قریب جو فتح دی تو وہ فتح خیبر کا، یعنی یہ صلح حدیبیہ ہوئی رجب کے مہینے میں، اور فتح خیبر ہوئی سن 7 ہجری سفر کے مہینے میں۔ اب دیکھیں رجب اور شعبان، رمضان اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ٹوٹل 7 مہینے گزرے، اور 7 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فتح تھا کہ خیبر بہت بڑا علاقہ ہے یہودیوں کا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ان کے قبضے میں تھا، اور اس میں کئی قلعے تھے ان کے بہت بڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ خیبر فتح کیا، اس میں بہت سارا مال، سونے کے ڈھیر اور چاندی کے بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا، اور سونے ہیرے جواہرات بڑے بڑے مال ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا قریب میں تمہیں جب فتح دوں گا تو یہ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمیں ساتھ جانے دو، یہ منافقین نا، جب آپ مال غنیمت کی طرف جائیں گے لینے کے لیے تو یہ کہیں گے ہم آپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے انہیں ساتھ نہیں چھوڑنا، لیکن میرا پیغمبر پریشان بھی نہیں ہونا۔ یہ اگلی بھی ایک بات کہیں گے، اور وہ کیا بات ہے؟ یہ کہیں گے جب آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ کہیں گے آپ ہم سے حسد کرتے ہیں نا، حسد کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے ان کی وہ اگلی بات بھی ذکر کیا، فرمایا سیقول المخلفون، اور ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہنے والے منافق، اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم جاؤ گے مال غنیمت کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم اسے لے لو، ذرونا، تو یہ کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑ دو نا، ہم تمہاری اتباع کرتے ہیں، ہمیں چھوڑو نا ساتھ، ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ فرمائے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کے حکم کو تبدیل کر دے۔ قل کہہ دیجئے لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، کذالکم، تم اسی حال میں رہنے والے ہو۔ قال اللہ، فرمایا اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، فسیقولون، ان قریب یہ منافق کہیں گے، بل تحسدوننا، معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو،
میرا پیغمبر جب آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے نا میرے حکم پہ تو یہ کیا کہیں گے؟ بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں مگر بہت تھوڑے۔ قل کہہ دیجئے للمخلفین من الاعراب، یعنی پیچھے رہنے والوں سے، دیہاتیوں میں سے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں ایک قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑا جھگڑالو ہے، تو قاتلونہم، تم ان سے قتل و قتال کرو گے، او یسلمون، یا وہ خود فرمان بردار بن جائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اس دفعہ ان کو ساتھ نہیں چھوڑنا، ان قریب میں آپ کو ایک فتح دوں گا، فتح خیبر، لیکن ان کو ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ہاں ان سے ایک بات کہنا میرا پیغمبر، ان سے کہو کہ ابھی تو ساتھ نہیں چھوڑتے، چلو اس کے بعد ایک جنگ آنے والی ہے جس میں ایک بہت بڑے جھگڑالو قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، ادھر چلے جانا۔ تو یہ منافقین کا پھر پتہ چلے او اس تو بعد بھی ایک بڑی جنگ ہو سی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد بھی تو یہ جانے کے لیے تیار ویسے بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو ڈرا دینا کہ اس کے بعد ایک بڑی جنگ، اور یہ جنگ آئی تھی اس کے بعد پھر تو فرمایا اللہ اکبر ان سے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اچھا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ایک قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے گا جو بڑا جھگڑالو ہے، تم ان سے قتل و قتال کرو گے یا وہ خود فرمان بردار بن جائے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے اطاعت کی، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تمہیں اجر حسنہ عطا کر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جس طرح اس سے پہلے تم پھر گئے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک قسم کا عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى خَرَجٌ، اے اللہ چلو سلامت تو نہیں گئے، لیکن یہ جو معذور ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی اجازت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اعمی اندھے پر کوئی حرج، کہ اندھا اگر نہ جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، یعنی اگر بیمار نہ جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرے مقام پہ یہ بڑے اچھے انداز میں یہی الفاظ ہے، یہ سورۃ توبہ ہے، سورہ توبہ پارہ نمبر 10 بالکل آخری ہے، اور یہی الفاظ ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیں، اس میں آگے ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا ولا لیس علی الضعفاء، نہیں ہے ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ان لوگوں پر جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، حرج، کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن شرط یہ ہے جب وہ اللہ اور رسول کے ساتھ دل میں مخلص ہو، دل میں ان کے اخلاص ہو کہ جانا چاہتے ہوں، یہ نہ ہو کہ جانا بھی نہیں چاہتے اور لنگڑے ہو تو ان پہ بھی کوئی حرج نہیں، جانا چاہتے ہو، دل میں اخلاص ہو ان کے، لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو فرمائے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور رسول کے ساتھ دل میں مخلص ہو، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے محسنین پر کوئی راستہ، واللہ غفور الرحیم۔ آگے فرمایا ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر اذا ما اتوک لتحملہم، جب وہ آتے ہیں تیرے پاس تاکہ آپ انہیں سوار کریں۔ یہ غزوہ تبوک پہ جانے کا واقعہ ہے، جب کچھ صحابہ آئے، 7 بندے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کی آنکھوں سے وہ گرنے والے آنسو بھی قرآن بنا کے نازل کیے۔ صحابہ کی کیا شان ہے، ٹھیک ہے، 7 بندے تھے، مفسرین فرماتے کہ غربت تھی، مال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور کھجور پکنے کو تھے، فصل سارا کچھ، تو سفر بھی لمبا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، ہمیں سواری دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ جب یہ واپس موڑنے لگے تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئیں کہ آپ انہیں سوار کرے،
قلت لا اجد، آپ نے کہا میں نہیں پاتا ہوں، ما احملکم علیہ، وہ جس پہ میں آپ کو سوار کروں، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ پھر گئے، حال یہ تھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی۔ وہ پھر گئے، جب منہ موڑا نا نبی علیہ السلام سے تو رونے لگ گئے۔ تو اس کے بعد یعنی مفسرین فرماتے اللہ کے رسول نے انہیں واپس کیا اور صحابہ سے کہا کہ ان کے لیے سواری کا مل کر انتظام کرو۔ جب یہ اتنا چاہتے ہیں کہ جانے کے لیے، تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانے کے لیے اتنے تڑپتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا مریض پر، لنگڑے پر، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح اندھے پر کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسے داخل کیا جائے گا باغات میں جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پھر گیا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اسے دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔